وہ عمران ریاض اور یہ مقبول جان صاحب کا آپ نے ذکر کیا، سمیع ابراہیم، آفتاب اقبال، ان سب کے معاملے میں اور خاص طور پر عمران ریاض کے حوالے سے کیا کوئی گفتگو ہوئی؟ عمران ریاض اللہ اس کی زندگی کی حفاظت کرے، وہ بہت مشکل میں ہے جہاں بھی ہے، آپ سب اس کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمارے سامنے ارشد شریف کا بھی مثال موجود ہے۔ میں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں اس سے بدترین دور میں دیکھا۔ ہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اس ظلم کی کوئی حد نہیں ہے۔ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ یہ بتائے گا کہ عمران ریاض کے حوالے سے مریم اورنگزیب نے کہا کہ وہ صحافی نہیں ہے، تو یہ ہمارے دکھ میں پراپر اس کا مذاق اڑانا، یہ تضحیق کرنا نہیں ہے؟ وہ تو جب ارشد شریف کی میت آ رہی تھی تو مریم نواز نے اس پہ بھی ایک ٹویٹ کیا تھا تنزیہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اقتدار سدا نہیں رہتا، قومیں تباہ ہوتی ہیں اپنے اخلاق سے، اخلاق کو سنوارتے ہیں اس وقت کے دانشور، اور اگر آپ کا دانشوری طوائف ہو اور آپ کا دانشوری 2 ٹکے کے اوپر ناچنے والا ہو تو آپ کی قوم کی اخلاقیات کیا ہوگی؟ آپ پاکستان میں کسی ایک دانشور کا نام لے جو نان کنٹروورشل، دانشور کنٹروورشل ہی ہوتا ہے، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں، تو یہ انہیں بھی پتہ ہے۔ سر صحافی بڑا حساس ہوتا ہے، معاشرے کی آنکھ کان زبان جو ہے اسے کہا جاتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں دباؤ کی، تشدد کی، آزادی اظہار رائے پر قدغن کی، تو اس سب میں جو ہے وہ عمران ریاض اور یہ مقبول جان صاحب کا آپ نے ذکر کیا، سمیع ابراہیم، آفتاب اقبال، ان سب کے معاملے میں اور خاص طور پر عمران ریاض کے حوالے سے کیا کوئی گفتگو ہوئی؟ اور دوسرا، عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی بھی صحافی کے ساتھ اس طرح کا طرز عمل جو ہے وہ ہمارے اس پاکستان کے لیے بہتر ہے یا پاکستان میں ہونے والی سیاست اور صحافت کے لیے؟ دیکھیں، میں نے تو ابھی کہا ہے کہ یوٹیوبرز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے، تو عمران ریاض اللہ اس کی زندگی کی حفاظت کرے، وہ بہت مشکل میں ہے جہاں بھی ہے، آپ سب اس کے لیے بھی دعا کریں۔ تو ہمارے سامنے ارشد شریف کا بھی مثال موجود ہے، تو ان حالات میں میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ جو لوگ اب بھی حق کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما۔ لیکن نا، بینگ جرنلسٹ میں یہ آپ کو بتا دوں، میں نے اپنی 60 سالہ زندگی میں اس سے بدترین دور میں دیکھا، ماشاء اللہ میں بھی دیکھا، اس سے بدترین دور نہیں دیکھا میں نے۔ ہر ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اس ظلم کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ نے جو 10,000 بچے اٹھا لیے، ان کا فیوچر تو تباہ کر دیا آپ نے، نہ وہ آپ کو کاروبار کر سکتے ہیں، نہ وہ سرکاری جاب کر سکتے ہیں، نہ وہ باہر جا سکتے ہیں، تو آپ نے تو ان کا مستقبل تباہ کر دیا، وہ تو ختم ہو گئے، وہ اس ریاست پاکستان کا حصہ نہیں تھے۔ اگر جنہوں نے کیا تھا، پاکستان کی جو فوج ہے اس کی تنصیبات پہ حملہ ہوا، تو میں تو اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، کیونکہ فوج ہماری پرائیڈ ہے، ہماری شناخت ہے، اور ہم پاک فوج سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنی جانوں کی قربانی دے کے اس ملک میں امن قائم کرتے ہیں، یا جو امن ہے یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ 9/11 پاکستان کا کیا، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں، وہ چہرے تو بے نقاب ہونے چاہیے۔ بالکل۔ اور سر یہ بتائے گا کہ عمران ریاض کے حوالے سے مریم اورنگزیب نے کہا کہ وہ صحافی نہیں ہے، تو یہ ہمارے دکھ میں پراپر اس کا مذاق اڑانا، یہ تضحیق کرنا نہیں ہے؟ وہ تو جب ارشد شریف کی میت آ رہی تھی تو مریم نواز نے اس پہ بھی ایک ٹویٹ کیا تھا تنزیہ، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اقتدار سدا نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے بڑے بڑے سورماؤں کو بڑھ کے مارتے ہوئے اور پھر اس کے بعد ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ضیاء الحق کی قبر پہ لوگ جا کے جو کچھ کرتے ہیں، کوئی سوچ سکتا تھا جب ضیاء الحق کا اقتدار میں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اتنا تکبر نہیں رکھنا چاہیے۔ تکبر صرف اللہ کو زیب دیتا ہے، انسان کو نہیں۔ لیکن جب آپ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنے لگیں تو پھر آپ کا رویہ یہی ہوتا ہے جو اب ہے۔ اچھا سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک
بڑی وال آف شیم بنائی گئی، اور اس کے اوپر ٹھیک ہے سیاسی عمران خان سمیت جو ان کے ساتھی تھے ان کی تصاویر لگائی گئی، انہیں غدار وطن کہا گیا. انہی کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عمران ریاض کی تصویر بھی جو ہے وہ بیچ میں لگا دی گئی. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک صحافی جس نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ نہ لیا ہو، نہ مشیر نہ وزیر، کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو، صرف اس کا جو ٹلٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک سیاسی پارٹی کی طرف نظر آتا ہو، اور اس کو اس بنیاد پر جو ہے وہ غدار وطن بنا دیا جائے، جبکہ وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے سب کچھ کہہ لیں لیکن مجھے کبھی یہ نہ کہیں کہ میں غدار ہوں، میں محب وطن نہیں ہوں. بات یہ کہ آپ ہال آف شیم بنائیں یا کچھ بھی بنائیں، ہال آف فیم میں تو عمران خان نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے نا، آپ ہال آف شیم بناتے رہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان اب ختم ہو گیا، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھی سارے بھاگ گئے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ہی مجرم ہے 9 مئی کا، تو کرا دیں انتخابات، ابھی کرا دیں. 4 سروے کرائے ہیں آپ نے، چاروں سروے میں عمران خان نمبر 1 ہے اور اس کی پاپولرٹی پہلے سے بڑھ گئی ہے. تو کرائیں، آئیں میدان میں، کوڑی کا میدان آ جائیں. تو یہ ایسی باتیں آپ ہال آف شیم بنا لیں. لیاقت وہ قائد اعظم کی جو ہمشیرہ تھی محترمہ فاطمہ جناح، ان کتیاؤں کے گلے میں بھی تختیاں ڈال کے ان کے نام کی پھرایا گیا تھا. تو کیا فاطمہ جناح کا قد ختم ہو گیا تھا یا فاطمہ جناح کی عظمت ختم ہو گئی تھی؟ سر آخر میں میرا آخری کوشچن، بطور صحافی ہمارے جو لیڈرز ہیں یا ہمارے جو سینئر صحافی ہیں ان کی طرف سے ایک مذمت نہیں آ رہی عمران ریاض کی طرف سے، سمیع ابراہیم کی اور یا مقبول جان کی. کیا اب صحافی بھی جو ہیں وہ تقسیم ہو چکے ہیں؟ اب کہا جائے کہ یہ نون لیگ کے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ہیں، یہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، تو ہمارے صحافی کیوں نہیں متحد ہو رہے؟ اور کسی کی طرف سے کوئی اس طرح کا بیان نہیں آیا، کسی نے اپنے پروگرام میں یہ تک ذکر نہیں کیا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ بڑی مشکل میں ہیں، تو کسی نے ان کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی نہیں کی. تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، جو ملک تباہ ہوتے ہیں نا، قومیں، ملک نہیں قومیں جو تباہ ہوتی ہیں، قومیں تباہ ہوتی ہیں اپنے اخلاق سے. اخلاق کو سنوارتے ہیں اس وقت کے دانشور. اور اگر آپ کا دانشوری طوائف ہو اور آپ کا دانشوری 2 ٹکے کے اوپر ناچنے والا ہو تو آپ کی قوم کی اخلاقیات کیا ہوگی؟ آپ پاکستان میں کسی ایک دانشور کا نام لے جو نان کنٹروورشل، دانشور کنٹروورشل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب گیلیلیو نے خود دوربین ایجاد کی تھی نا، تو اس نے زمین کے قرے کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ گول ہے، یہ تو اس کو جب عدالت میں لجایا گیا اور اسے بڑا مارا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو جب وہ گھر آیا تو اسے کہا کہ آپ نے کہہ دیا کہ جو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس نے کہا میرے جھوٹ بولنے سے زمین کی گلائی ختم نہیں ہو سکتی، یہ حقیقت ختم نہیں ہو سکتی. تو نہ بولیں. بولتے کیوں نہیں میرے حق میں؟ آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ تو ان سب کی زبان میں آبلے پڑ چکے ہیں، کیونکہ یہ خوف زدہ بھی ہیں، کیونکہ یہ شریک جرم ہے، اس لیے یہ خوف زدہ بھی ہیں. لیکن انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو یہ انہیں بھی پتہ ہے